بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 43 ہے اور ڈیٹ آج 30 ہے، 30 تاریخ ہے، اور آج ٹاپک تعارف قرآن ہے۔ آج آن لائن ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ منڈے سے آپ کی ریگولر کلاسز شروع اور ڈیلی آپ لوگوں نے آنا ہوتا ہے، تو آپ کے ٹائمنگز وہی ہیں، کالج ٹائمنگ جو پہلے ہوتے ہیں، ٹائم ٹیبل بھی چیک کر لیں، تقریباً وہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے ریگولر آنا ہے، اور اپنے منڈے کو جب انشاءاللہ آئیں تو اپنے رجسٹر یا ہوم ورک جو ریٹن دیا ہوا تھا یہ، اور آپ نے اپنا ٹیسٹ کی تیاری کر کے آنی ہے۔ یہ تعارف قرآن تک جتنا آج پڑھ لیں گے، پیچھے سے سارے اس کا ریٹن منتھلی ٹیسٹ ہے آپ کا۔ چلیں ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف قرآن آج ہمارے جو ہیں یہ شارٹ آنسر اس کے شروع ہو گئے ہیں۔ بک ہماری تقریباً ساری ختم ہو گئی ہے، اب یہ اس کے شارٹ آنسر شروع ہو رہے ہیں۔ قرآن کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قرآن کے رات سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور قرآن مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ پھر ہے کہ قرآن مجید کے چند خصوصیات لکھیں۔ محفوظ، جامع، عالمگیر اور معجزاتی کتاب۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور خود وعدہ کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو آیات ہوتی ہیں یا حدیثیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں، ارکان اسلام کی، توحید کی، رسالت کی، حفاظت کی، اخوت کی، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے اعراب کے ساتھ یاد کر لیا کریں۔ یہ جب آپ لکھیں گے تو آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے؟ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی حضرت شرحبیل بن حسنہ تھے۔ اہل مدینہ میں سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے؟ اہل مدینہ میں سب سے پہلے کاتب وحی حضرت ابی بن کعب تھے۔ قریش میں سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے؟ قریش میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابی تھے۔ قرآن مجید کے چند صفاتی نام لکھیں۔ قرآن کے صفاتی ناموں میں مجید، حکیم، عزیز اور کریم شامل ہیں۔ آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نشانی، قرآن کے ایک جملے کو آیت کہا جاتا ہے۔ سورت کے لغوی معنی کیا ہے؟ شرف، بلندی، چار دیواری۔ قرآن کی ایک الگ الگ اور مستقل باب کو سورت کہتے ہیں۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ چند آیات کے مجموعے کو رکوع کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورتوں کی کل کتنی تعداد ہے؟ قرآن مجید کی سورتوں کی کل 114 تعداد ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں؟ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد 6666 ہے۔ نزول قرآن کے کتنے دور ہیں؟ نزول قرآن کے 2 دور ہیں، مکی اور مدنی۔ قرآن مجید کی ترتیب نزولی ہے، توقیفی؟ قرآن کی ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی سے کیا مراد ہے؟ توقیفی کے معنی ہے آگاہ کرنا۔ ترتیب توقیف سے مراد اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا تھا کہ کون سی صورت کہاں رکھنی ہے، کس صورت سے پہلے کس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی اور صحابہ کرام کو اس سے آگاہ فرمایا۔ سورہ فاتحہ کے 2 نام بتائیے۔ سورہ فاتحہ اور باب القرآن۔ سبع مثانی کی صورت کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو۔ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، مثانی آیات، یعنی 7 سبع مثانی کی صورت کو کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے سورہ فاتحہ کو۔ قلب القرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو۔ فسطاط القرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے سورہ بقرہ کو۔ فسطاط الخیمہ قرآن یعنی خیمہ کے طور پر کہا جاتا ہے۔ عروس القرآن کی صورت کو کہتے ہیں، عروس جو ہے سورہ رحمان کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کن الہامی کتابوں کا نام مذکور ہے؟ قرآن مجید میں 3 الہامی کتابوں کے نام مذکور ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ قرآن مجید کے امتیازات لکھیں۔ نزول من جانب اللہ، مکمل ترین جامع تعلیمات، مصدق، مکمل ضابطہ حیات، عالمگیر۔ پھر آگے جو ہے آپ کا ٹاپک ہے کتب سماوی کا تعارف۔ یہود کی مقدس کتاب کا نام بتائیے، تعارف کرائیے۔ یہود کی مقدس کتاب تورات ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، لیکن موجودہ تورات اور عہد نامہ قدیم کا ایک جزء، انہیں خمسہ موسوی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 5 کتب کا مجموعہ۔ کیا تورات محفوظ رہی؟ اور کیا موجودہ تورات وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پر نازل ہوئی؟ تورات بار بار ضائع ہوئی۔ تورات اپنی اصل زبان عبرانی میں محفوظ نہیں ہے، غیر زبانوں میں ترجمہ اور در ترجمہ ہوتی ہے، لہٰذا موجودہ تورات وہ تورات نہیں جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ انصاری کی مقدس کتاب کا تعارف کیا ہے؟ نصارہ کی مقدس کتاب کا نام انجیل ہے۔ کیا انجیل محفوظ رہی؟ کیا موجودہ انجیل وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نازل ہوئی؟ انجیل تحریف و ترمیم ہے، محفوظ نہیں ہے، اس کے مؤلفین مجہول الحال ہیں اور
اسفار خمسہ سے کیا مراد ہے؟ تورات میں 5 کتب، کتاب پیدائش، کتاب خروج، کتاب اخبار، کتاب گنتی، کتاب استثناء کو اسقاط خمسہ، اسفار خمسہ کہا جاتا ہے۔ تورات کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تورات کے لفظی معنی قانون ہیں۔ زبور کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زبور کے لفظی معنی ہے حمد و ثنا۔ انجیل کے لفظی معنی کیا ہیں؟ انجیل کے لفظی معنی خوشخبری کے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کے آگے پھر آگے ٹاپک مختصر سوال ہے، سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورۃ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے واقع گائے کا ذکر آیت نمبر 67 میں آیا گیا ہے، اس لیے اس مبارک سورت کو سورہ بقرہ کا نام دیا گیا ہے۔ پھر ہے سورہ بقرہ کے 2 اور نام لکھیں۔ سورہ بقرہ کو فصحات القرآن بھی کہا گیا ہے، اسنام القرآن بھی۔ سورہ بقرہ میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟ 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ سورہ قرآن کی سب سے لمبی سورت کون ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی؟ سورہ بقرہ مدنی ہے، اور جس کے بعد مدینہ میں نازل ہوئے، ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی، مدنی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ترتیب کے لحاظ سے کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن مجید کی طویل 3 آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی شے اور مانے نہیں۔ سورہ بقرہ کے اہم مضامین کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام و ابلیس، بنی اسرائیل پر انعامات، ابراہیم و ملت ابراہیم، تحویل قبلہ، اہلی زندگی کے احکام، جہاد کے احکام، انفاق فی سبیل اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کوہان کی کس صورت کو کہا ہے؟ سورہ بقرہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شب معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کے طور پر ملی، اس لیے اس فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی تلاوت جن و انس کی شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ نیز فرمایا اس کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملی ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی ایک نصاب میں کتنی آیات شامل ہیں؟ نصاب کی پہلی آیت کا نام کیا ہے؟ 119 ہے۔ علماء اور طبیب کی تعریف کیجیے۔ حلال اور پاکیزہ اشیاء میں جو جائز ذرائع حاصل کیے گئے ہیں۔ حرام کی تعریف کیا؟ وہ اشیاء جنہیں اللہ نے ناپاک مضر، صحت کے لیے اخلاقی گراوٹ اور عقیدے میں بگاڑ کا سبب بننے دیا ہے۔ قرآن مجید میں مذکورہ حرام جانور کون کون سے ہیں؟ مردار اور غیر اللہ کے نام پر ذکر۔ کون سا خون حرام ہے اور کون سا حلال ہے؟ جانور کے ذبح کے وقت خون بہنا حرام ہے۔ مردار سے کیا مراد ہے؟ کون سا جانور بغیر ذبح کیے حلال ہے؟ مردار سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں شرعی طریقے تکبیر کے ساتھ ذبح نہ کیا گیا ہو۔ شکار کے بنیادی احکام بیان کیجیے۔ جب تیر پھینکا جائے یا شکاری جانور کو چھوڑا جائے تو تکبیر پڑھ کر انہیں چھوڑ جائے۔ شیطان انسان کو کن 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کا، فحاشی کا، برائی کا۔ پھر انسان جو ہے ایمان بیان کیجیے۔ ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتاب پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ مکروہ تنظیمی کیا ہے؟ جس سے اجتناب کرنے کا حکم تو دیا گیا ہو لیکن اس کے ارتکاب کرنے سے اس کی کوئی سزا نہ بتائی گئی ہو۔ پھر جس حرام بیان کیا ہے؟ جس کی حرمت کتاب و سنت کے نقص قطعی یا اجماعی امت سے واضح ہوں۔ صدقات کے مستحق کون لوگ ہیں؟ قریبی رشتہ دار، یتامى، مساکین وغیرہ۔ لغوی معنی قصاص کے لغوی معنی اصطلاحی کیا ہیں؟ لغوی معنی مماثلت کے ہیں۔ کس قسم کے قتل کی سزا میں حد قصاص جاری ہے؟ قتل عمد، جان بوجھ کر صورت میں قتل کرنا۔ وعید سے مراد وہ معاملہ ہے جو قاتل مقتول کے درمیان ہو۔ وعید کی شرعی مقدار کیا ہے؟ 100 اونٹ اور 1000 دینار یا اس کے برابر بازار میں قیمت۔ وصیت کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ وصیت کے لغوی معنی تو نصیحت کے ہیں۔ اصطلاح میں اس نصیحت کو وصیت کو کہا جاتا ہے ترکے میں چھوڑے ہوئے مال کے بارے میں کی جائے اور خواہ وصیت کرنے والا زندگی میں نافذ العمل ہو یا اس کی موت کے بعد۔ چلیں جی، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ صلوات کا کالج میں پڑھیں گے، کلاس میں ٹھیک ہو۔